آپ سب منتظر ہیں تو میں اگلے مہمان کو آخری مہمان کو بلا رہا ہوں. میری ڈیوٹی اب ختم ہونے والی ہے. ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ. جرا جاگ دے سوتا نہیں تو ذرا دو ہی ہاتھ چکے ہوئے سبحان اللہ. دیکھیں کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو بٹھایا ہوا ہے. اب آپ نے محبت کے ساتھ سننا ہے. ایک شخصیت کا عظیم شخصیت کا ذکر پیران عظام نے بھی کیا. بس یہ سن لیجئے گا کہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ, روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ. ذرا کوئی کہہ دے سبحان اللہ تو میں بس ختم کروں. کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ, روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ. حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ, خلد بری ہے نقش امکان فاطمہ. کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ, حسنین جب ہو سبل و ریحان فاطمہ. کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں, ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ. اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی, شاید ابھی کچھ اور ہو. فرمان فاطمہ باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی, محسن ہوں میں غلام غلامان فاطمہ. باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی, محسن ہوں میں غلام غلامان فاطمہ. صاحب محترم, جڑا والا سے ہمارے مہمان عالم اسلام کے مایہ ناسنا خان الحاج صابر سردار صاحب تشریف لاتے ہیں, اور ان کا خوبصورت انداز انشاءاللہ آپ بازوق ہو کے سنیں گے تو لطف آئے گا. تشریف لاتے ہیں اور اپنے منفرد انداز میں میرے آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں اپنا عقیدتوں کا گلدستہ پیش فرماتے ہیں. ان کے نہیں کوئی معذرت نہیں, یہ ہمارے عزیز ہیں, ان سے کوئی معذرت نہیں ہے. ان کے والد گرامی جو ہے نا جی سردار احمد سردار, یہ حضور کے مقبول ثنا خانوں میں. سردار صاحب ان کا ایک قطعہ سنا کے نا صابر سردار کو, پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک لت تے کھڑا سی سردار پیر صاحب, ایک لت تے کھڑا سی ایک بگلا. چلو میری جو میں نے سنا ہے وہ, ایک لت تے کھڑا سی ایک بگلا, میں سمجھیا سادھو آ گیا ہے. ڈبا ہویا سی بہرے فکر اندر, انج لگیا رمز نو پا گیا ہے. نیویں تاؤن تے اکھاں بند کر کے جے میں صوفی کوئی سرتی لا گیا ہے, پر جدوں ویکھی سردار کرتوت اس دی پہرے لگیاں نو پھڑ کے کھا گیا ہے. اس میں تھوڑی سکھ ملا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محترم قابل عزت سامعین حضرات, اللہ تبارک تعالی آج کی رات کے صدقے سے, حضور کی نعت کے صدقے سے, اللہ تبارک تعالی خود اپنی ذات کے صدقے سے, حضور نبی علیہ السلام کے آل کے صدقے سے, اللہ تبارک تعالی حضور کے صحابہ کرام کے صدقے سے, اللہ تبارک تعالی اپنے اولیاء کرام کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. یہاں میرا آنا جانا تو کافی دیر سے ہے, لیکن جس طرح آج آیا ہوں کبھی نہیں آیا, اور ایسا آیا ہوں کہ آتا ہی رہوں. ایسا مزہ آیا. جناب سلیم حیدر صاحب ساتھ سردار, ہم سلیم مانتے اس کو ہیں جو حیدر کے در کا غلام ہو. سیدھی بات ہے. ایک اور بھی بات سن لیجئے گا, کوئی قرآن پڑھتا ہو آپ اس کو منع کر سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح. کوئی نعت پڑھتا ہو آپ اس کو منع کر سکتے ہیں؟ اب میں نعت پڑھنے والا ہوں, حضور کا ذکر ہے, مجھے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. اپنی مرضی سے میں اپنا کلام ختم کروں, چاہے صبح کے 8 بجے. سلیم
دعا کریں. یہ سلیم بنا ہی اس لیے ہے، اسی وجہ سے بنا کہ یہ ہے در کے در کا غلام ہے. خوشامد نہیں کرنی ہے، لفظ بتا رہا ہوں. مجھے پتا ہے میں خوشامد کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ نعت پڑھنے نہیں آیا، یہ ان کی کمپین کرنے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لفظ ہے. اللہ ان کو اور سلیم بنائے. جناب ملک نواب شیر، حیران ہونے والی بات کوئی نہیں. نواب ہوتا ہی شیر ہے اور شیر نواب ہوتا ہے. یہ سارے نام ان کے بامسمى ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ بھی جڑوں والے ہیں اور میں بھی جڑوں والا ہوں، اس لیے نہیں. میں سچی بات کرتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کام میں بھی شیر ہیں، نام میں بھی شیر ہیں. غور سے دیکھیں گے تو دیکھنے میں بھی شیر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ، میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے اس علاقے کے شیر کو، اللہ تبارک تعالیٰ اس پارٹی کے شیر کو زندہ سلامت رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پاکستان کی حکومت کے شیر کو زندہ سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا جی؟ مجھے کسی لیگ سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم سب لوگ، چاہے کوئی نون لیگ کا ہو، چاہے کوئی کاف لیگ کا ہو، چاہے کوئی پی پی کا ہو، ہم سب محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں. بس ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں. یہ جتنی لیگیں ہیں یہ میرے آقا کے در پہ سرنگوں ہیں. کوئی بھی لیگ میرے آقا کی لیگ سے بہتر نہیں ہے، نہ اچھی ہے. ہم سب میم لیگ کے آدمی ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، بات یہ ہے، میں نے کوئی خطاب تو کرنا نہیں ہے. پیر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے. ان کا فیضان ہے میرے والد صاحب پر بھی، مجھ پر بھی، اور پیر صاحب سے میری شاید کہ پہلی ملاقات ہے. ہاں، ہم بھول جاتے ہیں جی، گناہگار جو ٹھہرے. آپ تو پیر ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. تو سائنس کے لحاظ سے سب سے پہلے انسان کے جسم کا ایک حصہ تھک جاتا ہے جسے دماغ کہا جاتا ہے. اور جب دماغ تھک جائے تو سب کچھ تھک جاتا ہے. اب مجھے پتا ہے سب لوگ تھکے بیٹھے، دماغ تھک چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مزید تھکاوٹ میں یعنی دھکیل دیا جائے. اور تھکاوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی عبادت میں مشغول ہو تو وہ عبادت نہیں رہتی جب تک ذہن حاضر نہ ہو. ہاں جی، ایک منٹ بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ رات حضور کے ذکر کے لیے دی. مجھ سے جو بھی پہلے پڑھے اچھا پڑھے، بلکہ میں یہ ان کا دل نہیں رکھ رہا، خدا کی قسم بہت اچھا پڑھے. اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. بہت اچھا پڑھے. اور میں تو ہوں کچھ بھی نہیں ہوں. آپ اپنے دماغوں کو جگائے. بس آخری بات سن لیں. رات کے 3 بج چکے ہیں اور آپ کا پوری رات کا بیٹھنے کا جو معاوضہ ہے نا، وہ اللہ کے فرشتے لے کر کھڑے ہیں. کیوں حضور میں ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ اللہ کے فرشتے پوری رات کے جاگنے کا معاوضہ اللہ کے فرشتے لے کر کھڑے ہیں. اور لینا آپ نے ہے. انشاءاللہ ہم تو ہیں جڑوں والے، ہم لے کر ہی آئے تھے اور لے کر ہی جائیں گے. دوسری پڑھ لیجئے سرکار کو سنانے کی بلند آواز سے. اچھا ایک منٹ بات سنیے جی. تو میرا یہ چاہتا ہے کہ جیسا وقت ہے اسی وقت کے لحاظ سے کلام کا آغاز کیا جائے. یہ رونے دھونے کا وقت ہوتا ہے جی بالکل، لیکن آپ کے دماغوں کو جگانا ہے. بیچ میں سے اگر کوئی ایسی بات آئی تو کریں گے، لیکن دروشی پڑھو. اللہ نے زبان دیتی ہے حضور دی ثنا واسطے. اللہ نے سر جسم تے لایا اپنے آپ نو سجدہ کرانا واسطے. اونچی آواز میں، جتنی کسی دی آواز ہے اونچی آواز میں دروشی پڑھو. پیر صاحب ادھر دے.
آگے ہاں آ گیا اترے افشا جو مدینے سے ہوا آئی ہے. جس کو ہوا لگی ہے وہ تو سبحان اللہ کہے. اترے افشا جو مدینے سے ہوا آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے. زلف محبوب یقیناً. وہ میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا. یہاں لوگ درباری اور سرکاری بیٹھے اس لیے میں نے اس راگ کا انتخاب کیا. اترے افشا جو مدینے سے ہوا آئی ہے. صفدر بھائی خدا کرے آپ کو بھی ہوا لگ جائے اور بیٹھ جائیں. اترے افشا جو مدینے 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 اترے افشا جو مدینے سے ہوا اے وکھو آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے. بلکہ کیا کہنا یہ کیوں آئی ہے؟ زلف محبوب یقیناً یہیں لہرائی ہے. 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 زلف محبوب یقیناً وہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرمائے. جے او ہاتھ پھلان ہاتھ پھلاں وچ رل جائے. جے او سیر کرن لئی نکلے اے ترتی لف 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 جائے. آدم ایڈا سونا ماہی او سانو کدرے نظر نایا. زلف محبوب یقیناً یہیں لہرائی. جی تو چاہتا ہے کہ میں بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ 10 منٹ ہی پڑھوں. نہیں جی میں نے تو صبح 8 بجے تک پڑھنا ہے. ہاں اترے افشا جو. اب درخت کی طرف دیکھیں میں نے شعر کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے سردار صاحب. دیکھیں جھوم رہا ہے. کہتا ہے میرے نبی دا پتہ کی پوچھ دے
پتے پتے تے پتا سرکار دائے. مجھے کہا گیا تھا پنجابی زیادہ سنے. میرے نبی دا پتا کی پوچھ دے ہو پتے پتے تے پتا سرکار دائے. او دے پتے دا صدقہ غین پتے سارے. چلیے ٹھیک ہے. میرے نبی دا پتا کی یہ بعد میں نے کہنا اگر اجازت دے کیونکہ بات تو کو ختم تو نہیں ہونا. میرے نبی دا یہ متھے کا بعد میں آئے گا ذکر. میرے نبی دا پتا کی پوچھ دے او پتے پتے تے پتا سرکار دائے. او دے پتے دا صدقہ ہے پتے سارے. شان وکھرا او دے دربار دائے. کشتی بان ہر ایک پیڑاں پیدیاں وچ کشتی بان ہر ایک پیدیاں وچ اسے شہر شانو وعداں مار دائے. سردار جس نو نبی دا پتا کوئی نہیں نہ وار دائے تے نہ پار دائے. سردار جیس نبی دا پتا کوئی نہیں نہ وار دائے تے نہ پار. اب متھے کی بات مجھے پتا ہے آپ شاعری بھی کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں کو سلامت رکھے. مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا جی. متھے کی بات میرا پوچھ دے او پتا کی پتا دساں. اتھے لکھاں دے پتے گواچ گئے. میرا پوچھ دے او پتا کی پتا دساں. دراصل نا تسی تے تسی ایک ایسا مناظرہ جہاں کیتا ہے میں خوف زدہ ہو گیا. تسی سارے ہو گئے سی لیکن میں خوف زدہ سی. پیر صاحب گل سننا. خوف زدہ سی لیکن میں اپنی جگہ تو اٹھ کے ایتھے تک آن تک نا میں سوچ لیا سی کہ جدوں کوئی زور وچ برسے سمجھ کچھ لوگ لیندے نے. جدوں کوئی 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 زور وچ برسے سمجھ کچھ لوگ لیندے نے. تے پھر کمزور بھی اپنی کمر نو ٹھوک لیندے نے. تے پھر کمزور بھی اپنی کمر نو ٹھوک لیندے نے. اے نکتہ مل گیا سردار غار سور تو میں دوں. اے نکتہ مل گیا سردار غار سور تو میں نو کی کدی مکڑی دے جالے وی تے لشکر روک لیندے نے. کدی مکڑی دے جالے وی تے لشکر روک لیندے نے. اترے افشا جو مدینے سے ہوائی ہے. سردار صاحب آپ کو مبارک ہو. یہ درخت کے پتے یہ درخت یہ ہوا اور آپ کے یہ گھر کی لائٹنگ ایک پیغام دے رہی ہے کہ آؤ مل جل کے. تسی دروازہ کھول دو میں نے اندر بولا. آؤ مل جل کے ابتدا کر لیں. آؤ مل جل کے ابتدا کر لیں. دو گھڑی ذکر مصطفیٰ کر لیں. دو گھڑی ذکر مصطفیٰ کر لے. آؤ مل جل کے کیونکہ آج ہم اپنی قسمت بنائے بیٹھے.
اپنے گھر کی طرف دیکھیں، میرا شعر سنیں. ارے آج ہم اپنی قسمت بنائے بیٹھے گئے، آج ہم اپنی قسمت بنائے بیٹھے گئے، کیونکہ ان کی محفل سجائے بیٹھے گئے، ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. ارے آج ہم خود بخود نہیں بیٹھے ملک صاحب، آج ہم خود بخود نہیں بیٹھے، ارے ہم تو ان کے بٹھائے بیٹھے ہیں، ارے ہم تو ان کے بٹھائے بیٹھے ہیں. یہ عشق والے وہ عشق والے، عشق والے حضور کے در کو ارے اپنا کعبہ بنائے بیٹھے. اونچی بولو، اپنا کعبہ بنائے بیٹھے گئے، اپنا کعبہ. عشق والے عشق والے، یہ عشق والے. مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کو سنانے کا. ہاں جی، عشق دی گل کی تھی. حکم عقل دا رکھنی نظر نہیں، عشق آخدا ویکھنا چاہیدا ہے، عشق آخدا ویکھنا چاہیدا ہے. عقل روک دیے پر عشق آکھے متھا یار نو ٹیکنا چاہیدا ہے، متھا یار نو ٹیکنا چاہیدا ہے. عقل آخدی چگے نو سانپ کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیدا ہے. سردار عشق آکھے چگا کی کرنا، وہ چگا بال کے سیکھنا چاہیدا ہے، جھگا بال کے سیکھنا چاہیدا ہے. اچھا کہ آپ نے عشق کی بات کی، مجبوری ہے جی میں کی کرنا. میرا عشق نماز جنانے نیتی، عشق نماز جنانے نیتی، انہاں چین آرام کی کرنا. عشق نماز جنانے نیتی، انہاں چین آرام کی کرنا. او پک جاوے جے یار دا نقشہ، پک جاوے پک جاوے پک جاوے جے یار دا نقشہ، پک جاوے جے یار دا نقشہ، پک جاوے جے یار دا نقشہ. پھڑ تسبیح نام کی کرنے، اور دل دا سجدہ یار دو کر کے یارو پھر قیام کی کرنے. سردار امام ہے عشق جنادار نہور امام کی کرنے. اترے افشا جو مدینے سے ہوا آئی ہے، اترے افشا جو مدینے سے ہوا آئی ہے. منو سختی نہ کیا گیا سی کہ پنجابی پڑھو. اے جڑی تواڈے گھر دی لائٹنگ ہے، یہ دی طرف میں ایک میں شعر کہنا چاہتا ہوں. ہن باویں تسی خوشامد ہی سمجھ لو، کیونکہ میرا تخیل ہے، میں اودے نال گل کر رہا ہوں کہ مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ، وڈے کرم کمائے نہیں بھلا ہو. مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ، وڈے کرم کمائے نہیں بھلا ہوئے. مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ، اے وڈے کرم کمائے نہیں بھلا ہوئے. مہربانہ سلطانہ. مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا کہ ویران زندگی تھی،
میں خاک چھانتا تھا مجھے کون جانتا تھا تیری عطا سے پہلے مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ وڈے کرم کمائے نی بھلا ہوئے. حضور میں جسارت کر رہے اختیارات مصطفیٰ ایک شیر پنجابی کہ منیا نظر منظور اسی نہیں تیرے شیر. چلو چھوڑ دیتے ہیں آگے سننے والی بات ہے. چلو پھر توڑا موڈ سنانے. مہربانہ میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں کچھ ہو کے مراتے کچھ بھی نہیں دولت حسن تے باغ بہار سب کچھ صدقہ تیرے تو کراتے کچھ بھی نہیں تیری ڈاچی دے قدماں وچ سر اپنا سجدہ سمجھ کے تراتے کچھ بھی نہیں سردار او دے آسان نہیں دے سکدے میں جت جت کے ہراتے کچھ بھی نہیں مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ آوڈے کرم کمائے نی بھلا ہوئے ککھاں وچ پیرل دے سن بخت میرے پھڑ کے لکھ بنائے نی بھلا ہوئے ککھاں وچ پیرل دے سن بخت میرے پھڑ کے لکھ بنائے نی بھلا ہوئے. اور کرنا کلر شور زمین کلر شور زمین کلر شور زمین زمین وہ کلر شور زمین کلر شور زمین تے مہربانہ آبوٹے کرم دلائے نی پلا ہوئے سارا ہی پتا سردار مکیتیاں دا پردے بات پائے بھلا ہو صلی اللہ علیہ گرمانے ذرا سنیے حضرات حاضرین بھی سنیں ناظرین بھی سنیں. ناظرین وہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں حاضرین وہ ہیں جو محفل میں بیٹھے دونوں ہی سنیں. ایک پیغام ہے سردار سلیم حیدر صاحب کی طرف سے اور ملک نواب شیر وسیر کی طرف سے. آج کل یہ پیغام ہی سب کو یہ دے رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بھی اپنے اپنے گاؤں میں بھی اپنے اپنے شہروں میں. ابھی آپ کے امتحان کا وقت ہوگا کہ آپ نموذ رسالت کے لیے کتنے محبت میں آئیں گے. ایک دفعہ دروشی پڑھیے ان کی طرف سے 2 3 4 5 ضروری باتیں بتا کے اگلا کلام شروع کریں. دروشی پڑھ لیجیے. کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے ادا ضروری ہے یہ حقیقت ہے ادا ضروری ہے کرنا ادا ہو قضا ضروری ہے لیکن مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ذرا مل کے بولو مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے
گستاخ نبی کی ایک صدا، گستاخ نبی کی یہی صدا، گستاخ نبی کی یہی صدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، کیونکہ مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری